الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا و مقتدانا و مولانا و سیدنا حسین ابن علی و شہداء کربلا ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ الکثیرۃ التامۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر یو کے میں پہلی مجلس سے امام حسین علیہ السلام اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا اہل بیت عصمت و
سے، آپ سے، بانیان عشرہ سے، بانیان مسجد و امام بارگاہ سے، حضار محترم سے، ناظرین و ناظرات سے اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین مومنات فرش عزا پر تشریف لائے ہیں، بی بی پاک کے قلب مقدس کی خنکی کا سبب بنے۔ اللہ خاتون جنت کی شفاعت سے ہمیں بروز قیامت فیضیاب فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہماری موت و قبر و مسئلہ، صراط و میزان و محاسبہ و محشر کی ساری منزلیں اللہ آسان فرمائے۔ حضار محترم کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کے گناہوں کو اللہ آج پہلی مجلس میں معاف فرما دے۔ ثانیاً میں شکر گزار ہوں الحسین مسجد و امام بارگاہ کی انتظامیہ کا، مومنین و مومنات کا، جنہوں نے یہ عزت بخشی کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ولایت کے عنوان پر 10 مجالس میں پیش کروں۔ ہمارا عنوان اس سال ہے ولایت۔ جب ہم ولایت کی گفتگو کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں جو بات تبادر کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ولایت مولا کائنات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آف کورس مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ضرور گفتگو ہوگی، مگر یہ پورا کمپریہنسو میٹیریل ہوگا ولایت کے عنوان پر، قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں، احادیث نبوی، فرامین ائمہ کے ارشادات کے سائے میں، اور انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں میں کسی منزل تک پہنچیں گے۔ ہم ولایت کی اقسام کو بھی ذکر کریں گے۔ ولایت اعتقادی، ولایت اصولی، ولایت کلامی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید کی قسم ہے، وہ خود بھی توحید والا ہے، اس کی ولایت بھی توحید والی ہے۔ اللہ کی جو ولایت ہے وہ توحید والی ولایت ہے۔ ایک فردی ولایت ہے رسول پاک کی کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، منفرد ولایت ہے۔ ایک جمعی ولایت ہے ائمہ اطہار کی کہ ہمارے 12 اماموں کی ولایت ہے۔ ایک خاص ولایت قسمت ہے بی بی پاک کی، جو خود صاحبہ ولایت کاملہ ہے۔ پھر ولایت فرعی، فروعی، عملی، اس میں بھی ولایت کی اقسام ہے۔ مثلا باپ کی ولایت، دادا کی ولایت، فقیہ کی ولایت، شارع مقدس نے جس کو ولی مقرر کیا اس کی ولایت، اس پہ پوری انشاءاللہ بحث ہوگی۔ آج میں جو بسم اللہ کر رہا ہوں وہ آیہ غدیر سے کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے احباب یہ کہیں، اور ہمیشہ میں یہ سنتا ہوں، مجھے مجلس پڑھتے ہوئے یہ 51واں سال ہے الحمدللہ، تو میں نے ان 50-51 سالوں میں ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ہم نے غدیر بہت سنی ہے، ہم نے ولایت پہ بھی بہت سن لیا، ہم نے مولا علی کے فضائل بھی بہت سنے، ہم نے یہ چیزیں بہت سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بہت سنی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آج پہلی مجلس میں کہ اگر ہم شیعہ ہیں آج اس زمانے میں تو یہی سننے کا نتیجہ ہے، ورنہ باقی اقوام اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ چکی ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز نے زندہ رکھا
بھی ذہن میں نقش فرما لیں کہ آج پہلے ہم تجزیہ و ترکیب کریں گے. پہلے آج سن لیجیے. پورے عشرے میں انشاءاللہ لفظ مولا پورے قرآن میں 18 مرتبہ آیا ہے. یہ 18 کی 18 آیتیں پڑھی جائیں گی. لفظ ولی پورے قرآن میں 44 مرتبہ آیا ہے. یہ 44 کی 44 آیتیں بھی پڑھی جائیں گی. لفظ اولیاء قرآن میں 56 مرتبہ آیا ہے. یہ 56 آیتیں بھی پڑھی جائیں گی. ولایت پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے. ولایت نہیں ہے، ولایت ہے. واو پر زبر ہے. ولایت بتاؤں گا. ولایت میں ولایت میں سملیرٹیز کیا ہے، مختلف فی کیا ہے، یہ بھی عرض کروں گا. ولایت 1 مرتبہ قرآن اور 11 مرتبہ لفظ اولا آیا ہے. اولا وہی مولا کے وزن پر. وہ 11 آیتیں بھی پڑھی جائیں گی. کل 130 آیتیں اس عشرے میں پڑھی جائیں گی. اور کم از کم اتنی حدیثیں بھی اس عشرے میں آپ کی خدمات عالیہ میں ریفرنس کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو علمی بھی بنایا جائے اور اس کو عقیدتی بھی بنایا جائے اور اس کو عملی بھی بنایا جائے کہ ہمارا آڈینس جب یہاں سے اٹھ کے جائے ایک مجلس سے اس کے دامن میں عقیدے کی پختگی بھی راسخ ہو چکی ہو، اسے یہ بھی یقین ہو کہ عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ علمی عملی طور پر محمد و آل محمد کی شفاعت کے بغیر گزارا نہیں. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آئے غدیر کا تجزیہ و ترکیب پیش کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں. یہ عشرہ میں نے اس لیے رکھا کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ امینی، انہوں نے 11 جلدیں لکھی ہیں الغدیر پر. 11 جلدیں الغدیر عربی، اور 11 جلدوں میں الغدیر کے لکھنے کے بعد لکھا کہ میں نے غدیر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. اور ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں سید شرف الدین موسوی عاملی، یہ لبنانی ہے. انہوں نے شیخ محمد سلیم جو بہت ہمارے دشمنوں میں سے تھے ان کے ساتھ مکاتبات کی ہے. صاحب المراجعات ان کی کتاب ہے المراجعات. اب اس کا انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. کم از کم 1000 افراد عرب کی دنیا کے ان کی کتاب کو پڑھ کر 1000 علماء مذہب شیعہ اختیار کر چکے. المراجعات کو انہوں نے اور علامہ امینی نے دونوں نے ایک بات لکھی کہ ہم نے کیونکہ عاشورہ کو زندہ رکھا اس لیے عاشور کی اہمیت ہے، اور ہم نے غدیر کو اتنا زندہ نہیں رکھا اس لیے لوگ غدیر کو بھول گئے. اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ عاشورہ ہی میں عشرہ ہی میں اس کا ذکر کیا جائے کہ جو تکمیل اسلام کی سند. آئیے شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر ماضی میں نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، حرف ندا یہ یا حرف ندا ہے. کل 5 حروف ندا ہیں. آپ اس پہ بے شک گوگل کر لیں. ادوات ندا
हरूफ निदा या कलमात निदा लिखें कि कितने हैं, तो आपको जवाब मिलेगा या, अया, हया, ए, हमजा मफ्तूहा, ये 5 है। 5 अदवाते निदा है, 5 कलमाते निदा है। कॉल करने के जो हर्फ है अरबी में वो कुल 5 है, छठा हर्फ कोई नहीं। तो मैं एक जुमला अर्ज करूंगा कि जब निदा खुद पंजतनी है तो पंजतन को पुकारने में तो बिदअत नहीं होगा ना। पांच हरफे निदा हैं, इनमें से या वो है कि जो करीब और दूर दोनों के लिए आता है। या लफ्ज या करीब के लिए भी आता है, दूर के लिए भी आता है। करीब जो आप सामने बैठे हैं, मैं आपको बुलाऊं तो भी या बुलाऊंगा, दूर हो कोई बंदा उसको भी मैं या बुलाऊंगा। तो या क्योंकि कॉमन है तो इसकी बरकत समझ ले कि या करीब के लिए भी है, दूर के लिए भी है। नजफ वाले अली को भी या अली कहेंगे, महशर में शाफे अली को भी या अली कहें। क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, ये भी कानून समझ ले कि या अलिफ लाम दार पर नाजिल नहीं होता। मसलन यर रसूल जायज नहीं, यर रसूल, इसीलिए या अय्यो हर रसूल ये फासला बना, यानी ये वास्ता बना। अय्योहा वास्ता बना या के दरमियान और रसूल के दरमियान। अब इन अरबों को कौन समझाए कि जब या और रसूल के दरमियान आप अय्योहा का वास्ता कबूल कर रहे हैं तो उन हस्तियों का वास्ता कैसे कबूल नहीं करते जो मिन्नियत की मंजिल पर रसूल से। या अय्युहर रसूल, फिर यह भी समझ ले कुरान में जब अंबिया को पुकारा तो नाम लेके पुकारा। देखिए, आप अपने छोटे बच्चों को नाम लेके पुकारते हैं, बड़े को नाम लेके नहीं पुकारेंगे। बड़े को इज्जत से, किसी को अंकल कहेंगे, किसी को ताया कहेंगे, किसी को चचा कहेंगे, अम्मी की हमसिन होगी तो खाला कहेंगे, नाम नहीं लेंगे। यह अरबी में भी है। लिअन्ना बाज़न नुफूस तो अन्निफु अन युसम्मा बिअस्माइहिम व अलकाबिहिम। मुल्ला जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि लोग बुरा मनाते थे अरब के कल्चर में कि उन्हें नाम से पुकारा जाए, इसलिए हमेशा अलकाब से पुकारने को अच्छा समझा जाता था। मगर मैं कुरान में देखता हूं अल्लाह ने अंबिया को कैसे पुकारा। या आदम उसको नंत वजाओ जो कल जन्ना, या आदम को पुकारा। या नूह एहबित बे सलाम मिन्ना व बरकातिन अलैक व नादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहिया। या याहिया खुज़िल किताबा बिक़ुव्वतिन। या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास बिरिसालाती व बिकलामी। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह जब पुकार रहा है अंबिया को तो या के साथ नाम से पुकार रहा है। न आदम का लक़ब सफीउल्लाह जिक्र करता है, न नूह का लक़ब नजीउल्लाह जिक्र करता है, न इब्राहिम का लक़ब खलीलुल्लाह जिक्र करता है, न किसी और नबी का लक़ब जिक्र कर रहा है। मूसा को कलीमुल्लाह नहीं कह रहा, ईसा को रूहुल्लाह नहीं कह रहा। मगर जब मेरे आका को पुकारता है, कभी कहता है या अय्युहन नबी हो, कभी कहता है या अय्युहर रसूल हो, कभी कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल हो, कभी कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर हो, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है यासीन। तो मैं तालिब इल्म तो यह समझा हूं अंबिया को पुकारता रहा जैसे आका अपने गुलामों को पुकारता है, मेरे आका को पुकारता रहा जैसे आशिक अपने महबूब को पुकारता।
माशाअल्लाह तजजिया और तरकीब में कुछ इल्मी बहस भी आ रही है और निकात भी अच्छे निकल रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। जरा गौर फरमाइए कि या अय्युहर रसूल, सवाल है ज्यादा कुरान में या अय्युहन नबी है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु, देखिए या अय्युहन नबी बहुत ज्यादा है, मगर मैं समझता हूं या अय्युहर रसूल कुल 2 मरतबा है, कुल 2 मरतबा। आज नुक्ता अल हुसैन मस्जिद में इमाम बारगाह में समझ लें और इंशाअल्लाह दुआएं दें। या अय्युहर रसूल पूरे कुरान में 2 मरतबा है, एक मरतबा अली की विलायत के लिए, एक मरतबा दुश्मनों को जलील करने के लिए। अब ये या अय्युहर रसूल हो, वो दूसरी आयत भी आएगी, आज जरा समझ लीजिए। या अय्युहर रसूल हो, नबी क्यों नहीं कहा, रसूल क्यों कहा? बड़ी बहस है इस पे। साहिब जलालैन ने, मुल्ला जलालुद्दीन सुयूती ने, साहिब दुर्र मंसूर ने, ये वाहिद मुफस्सिर है कायनात का जिसने 2 तफसीरें लिखी है, वरना हर एक लिखता है, एक तफसीर, इन्होंने 2 लिखी है। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है, इनके स्कूल ऑफ थॉट वालों ने बताया कि एक जिल्द, एक तफसीर जब लिख चुके बिस्मिल्लाह से वन्नास तक, तो उनको ख्याल आया आले मोहम्मद का जिक्र तो किया ही नहीं, क्या अली आली। आप समझे क्यों आले मोहम्मद का जिक्र जरूरी है। लोग तफसीरें बदल रहे हैं आले मोहम्मद के जिक्र के लिए। हमारा कमाल है, न अकीदा बदला है, न तफसीर बदली है, न तशरीह बदली है, न मजलिस बदली है, न उन्वान बदला है। आली बिस्मिल्लाह। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, रसूल क्यों कहा, नबी क्यों नहीं कहा? तो मुल्ला जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा अन नबीयो मिनन नबा, तवज्जो है, इल्मी गुफ्तगू है। अन नबीयो मिनन नबा, आप ये टीवी देखते हैं ना, अरब का टीवी देखें तो अल अंबा लिखा होता है, वो नबा की जमा है। अल अंबा यानी द न्यूज, ये अल जब आ जाए तो दी यदा कर देता है, दी न्यूज। अल अंबा, नबा यानी एक खबर, और अंबा खबरें, ये बात ऐसे होते हैं हर जो खुद ही जमा होते हैं। अब न्यूज को न्यूज़िस तो नहीं बनाएंगे, न्यूज ही रहेगी। एक न्यूज हो तो भी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज हो तो भी न्यूज है। अच्छा, ये जो अन्नबी हो मिनन नबा, नबी है नबा से, अयल मुखबिर, नबी का एक तारुफ है कि कुल्लु नबीयन मुखबिरुन सादिक, हर नबी सच्चा मुखबिर है, सच्चा खबर देने वाला है। और हमारे आका तो वो हैं कि जिन्हें सिर्फ अल्लाह ने, अहले बैत ने, हमने, मुसलमानों ने, फरिश्तों ने, मासूमीन ने, मुस्लिमीन ने ही सादिक नहीं कहा, उन्हें तो दुश्मन ने भी सादिक कहा है, अमीन भी कहा, सादिक भी कहा। तो मुखबिर सादिक को कहते हैं नबी, अयल मुखबिर व इल्लम योमर बितबलीग, अगरचे उसे हुक्म तबलीग न भी दिया गया हो, नबी को अगर अमरे बे तबलीग नहीं है, सिर्फ अपने लिए नबी है, सिर्फ अपनी बीवी के लिए नबी है, तबलीग का हुक्म नहीं है, बाहर मोहल्ले में निकल के ना बताए कि वो नबी है तो वो नबी है। वह इन उमेरा बेज़ालिका फरसूलुन ऐज़न, आप जानते हैं 313 कुल रसूल है, 1,24,000 अंबिया हैं, 5 उनमें से उलिल अज़्म हैं, 4 उनमें से साहिबाने किताब हैं, 1 उनमें से सैयदुल अंबिया व खातमुल अंबिया वल मुरसलीन।
تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے امر بے تبلیغ ہو جائے، وہ نیوز کی براڈ کاسٹنگ کا آگے پتہ چل جائے. ایک کو پہنچانی ہے تو نبی، ہر ایک کو پہنچانی ہے تو رسول. رسالہ سمجھ گئے؟ یہ ذرائع ابلاغ جو ہوتے ہیں، رسالے جو ہوتے ہیں، رسالے میگزین، وہ کیا ہوتے ہیں؟ میگزین پہنچ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو رسالہ کہا جاتا ہے. رسالت بھی یہی ہے، پہنچانے والی. نبی رسول ہیں ہمارے کہ پہنچانے والے ہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی، نبی ہوتا ہے صرف، توجہ رہے اس نقطے پر، نبی ہوتا ہے میسج کو کنوے کرنے والا، رسول ہوتا ہے میسج کو کنونس کرنے والا. اگر علی کی ولایت کنوے کرانی ہوتی یا ایھا نبی کہتا، کیونکہ کنونس کرانی ہے اس لیے یا ایھا الرسول کہا. تبھی تو اب آگے دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ، حالانکہ ابلغ بھی وہی معنی رکھتا ہے. آپ سے میں کہوں ابلغ سلامی، کوئی جوان ہے ان کے والد نہیں آئے، میں کہوں ابلغ سلامی الی ابی کا، اپنے بابا کو میرا سلام کہہ دینا. یہ جب گھر جائیں گے اگر بابا جاگ رہے ہیں تو سلام دے دیں گے، نہیں تو کل دے دیں گے. کل جب ملیں گے کہیں گے بابا آپ کو مولانا نے سلام کہا تھا. اور اگر میں کہوں بلغ سلامی ابا کا، میرا سلام تبلیغ کر دیں اپنے بابا کو. تبلیغ ہوتا ہے باب افعال. یہ سب سے پہلے تاریخ میں اس فقیر نے یہ نقطہ پڑھا تھا، اب تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے. باب افعال ہوتا ہے یک بارگی کے لیے، باب افعال آتا ہے مرہ کے لیے، ایک ون ٹائم. باب تفعیل آتا ہے بار بارگی کے لیے. ایک دفعہ میسج کنوے کرنا ہو تو باب افعال، بار بار کرنا ہو تو باب تفعیل. اب سمجھ میں آ گئی بات. ابلغ کیوں نہیں کہا؟ اگر غدیر میں علی علی کرانا ہوتا تو اللہ ابلغ کہتا، گلی گلی میں علی علی کرانا ہے اس لیے بلغ کہا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، بلغ کا مصدر ہے تبلیغ، ابلغ کا مصدر ہے ابلاغ. یہ ذرائع ابلاغ. تو اللہ نے ولایت علی کو ابلاغ نہیں کہا، ابلاغ نہیں ہے. ابلاغ ہوتی تو غدیر میں ہو چکا تھا. تبلیغ ہے جو مکمل ہی نہیں ہو رہی. سمجھے ذرا جملہ سمجھے. اسلام مکمل ہو گیا، علی علی ابھی مکمل نہیں ہوا. اسلام مکمل ہو گیا، علی علی ہنوز باقی ہے. یعنی جب تک ہر بندہ نہ مان لے تب تک علی علی کرتے رہنا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ مئیسوں میں فضائل ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ساری کائنات علی کو مان لے تو ہم اسی طرح خاموش ہو جائیں جیسے اللہ نے کہا تھا نبی کو، یا احمد لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلقت النار. اگر ساری کائنات تیرے بھائی علی کو مان لیتی میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. آیت میں ہے ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک. ما موصولہ ہے. ما کو کیا کہتے ہیں؟ موصولہ. الذی بھی موصولہ ہے، ما بھی موصولہ ہے، اللتی بھی موصولہ ہے، اللاتی بھی موصولہ ہے، اللائی بھی موصولہ ہے. یہ جو موصولہ ہوتا ہے یعنی اس میں موصول، یہ صلہ کو چاہتا ہے. صلہ یعنی بدلہ.
صلہ آپ تو کہتے ہیں نا بدلے کو، عدلے کا بدلہ، یہ اصل میں جواب چاہتا ہے، یہ مبہم ہوتا ہے، ان نون، اس کو بالکل ہڈن رکھا جاتا ہے. آگے جو جملہ آتا ہے وہ اس کی ہڈن پوزیشن کو ایکسپوز کرتا ہے. صلہ کا کام یہ ہے کہ موصول کے ابہام کو دور کر دے، رفع ابہام کر دے. اب ایک ابہام ہے ما وہ، دیکھیے وہ پہنچا دے وہ، اب یہ وہ ہمارے لیے مبہم ہے. آگے بتایا کیا ہے صلہ، انزل الیکا من ربکا، وہ جو ماضی میں نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے. آج نہیں آ رہی علی کی ولایت، اصل سے علی کی ولایت ہے. الماضی ما مضا وقتو ولازم اجلو، ماضی وہ ہوتی ہے جس کا وقت گزر گیا ہو، اجل آ چکی ہو، اس کی ٹائم فنش ہو گیا. حالانکہ خطاب تو آج فرما رہے ہیں. اگر اللہ اس آیت کو یوں نازل فرماتا، ما انزلو، اسے پہنچا دے جسے میں نازل کر رہا ہوں. اگر یوں کہتا تو ٹیریٹری علی کی غدیر سے شروع ہوتی. سمجھے 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 ذرا. اور دنیا یہ سمجھتی جنہوں نے ان کے بڑے بھائی کو 40 سال تک نبی نہیں مانا، انہیں مولا کیسے مانتے؟ کوئی سمجھ رہے آپ؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہی اہتمام کر دیا. انزلہ ماضی ہے، مضارع نہیں. آج نازل نہیں کر رہا ہوں، ماضی میں نازل کیا ہے. ماضی جہاں تک توجہ رہے، جہاں تک مخلوق کی تخلیق جائے وہاں تک اللہ کی ماضی جائے. یعنی جب سے میری مخلوق ہے تب سے ولایت علی واجب ہے. ما انزل الیکا من ربکا، تیرے رب کی طرف سے. یہ من ربکا اور الیکا، یہ انزل الیکا جار و مجرور ظرف ہے، متعلق ہے اسی انزلہ کے. من ربکا بھی متعلق ہے فعل کے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک. وہ جو ملعون تھا حارث بن نعمان فہری لعنت اللہ علیہ، جو حاجی بھی تھا، حاجی تھا نا، ہاں، نمازی بھی تھا، قاری بھی تھا، صحابی بھی تھا، اور شیعہ اور سنی سب نے اسے ملعون لکھا ہے. اس لیے میں مشترکہ ملعونوں پہ لعنت کروں گا تاکہ کنٹروورسی نہ ہو. یہ مشترکہ ملعون ہے. اس نے آگے معلوم ہے سوال کیا کیا؟ اس نے کہا یہ بتا امن کا ام من ربک، یہ جو اعلان تو کر رہا ہے یہ تیری طرف سے ہے یا تیرے رب کی طرف سے؟ تو جب پہلی صدی ہجری میں اصحاب کا ذوق یہ تھا کہ قرآن کی آیت کے من ربکا کو نہ سمجھ سکے، آج آپ ان کے فالوورز کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ سمجھ ہی نہیں سکے بیچارے. من ربکا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. یعنی بہت سارے تو سمجھ گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا سزا ملی؟ صرف یہ جملہ ہے، توجہ رہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. اگر تو نے کیا ہے نا اپنے رب کے اعلان سے، تو اس سے کہہ کہ پھر ہم پر پتھر برسائے، پتھر برسائے. دیکھیے اللہ ہے نا ڈیمانڈ پر سپلائی دیتا ہے. آپ رزق مانگے رزق دیتا ہے، آپ برکت مانگے برکت دیتا ہے، جو نحوست مانگے نحوست دیتا ہے. وہ کریم ہے نا. اس نے پتھر مانگا پتھر دے دیا. اس کے کارخانے کا پتھر لگا ہے، کنکر نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل.
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। वो जो वादी मुहस्सर है, अल्लाह आपको हज पे ले जाए। हमारे सैयद सजाद गए थे, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए, और भी जो गए हैं अल्लाह उनके भी हज को कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको ले जाए। वादी मुहस्सर से जल्दी गुजरने का हुक्म है आज भी। क्यों? इसलिए कि वहां पर अबाबीलों ने असहाबुल फील को तबाह बर्बाद किया था। अबाबील कितनी होती है आप जानते हैं? वो चिड़िया से भी छोटी होती है, छोटी चिड़िया से भी छोटी होती है। और फिर उसकी चोंच कितनी होती है, और चोंच में कंकर कितना होगा, क्योंकि ये अल्लाह के कारखाने का बनाया हुआ कंकर था, एटम का काम कर गया। तो एक जुमला मैं कह रहा हूं, किसी ने आज तक अबाबीलों को बुरा भला कहा है? उन्होंने कंकर मारे थे ना, उनको किसी ने बुरा भला कहा है? क्यों? इसलिए कि हुक्म रब था। पता चला मलऊन पर अगर तबर्रा किया जाए, उसका जिक्र कुरान में आता है। तबर्रा करने वालों को बुरा भला नहीं कहना, काबे में उन्हें छेड़ना भी नहीं, इसलिए कि हमारे दुश्मन मारे हैं इन्होंने। तो जिस कारखाने का बना हुआ कंकर इतना कवि था, उस कारखाने का पत्थर कितना कवि होगा। वो आ गया। अच्छा, अब यहां पर यह भी समझ ले, आखिरी मरहलों में तकरीर आ रही है। वइल्लम तफअल, देखिए हुजूर वो है कि जिनको कभी अल्लाह ने धमकी नहीं दी, या असहाब सुफ़ा के वक्त, असहाब सुफ़ा के वक्त, या यहां पर धमकी दी है तो सिर्फ दो जगह। हां, ये जगह हालांकि अल्लाह हमेशा कहता रहा, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया, हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आपके पांव में वरम आ जाए, इबादत को कम कर दे। अगर चादर नबी ने यूं ओढ़ी तो मुज़म्मिल बन गए, यूं ओढ़ी तो मुद्दस्सिर बन गए। जिनकी अदाओं का नाम कुरान हो, उनको तो धमकी देनी नहीं चाहिए। कैसी धमकी मिल रही है? वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आपने ये काम अंजाम न दिया। आप जानते हैं ना, फेल, कौल और फेल, कौल और फेल। कौल होता है वर्बली कहना, फेल होता है प्रैक्टिकली करके दिखाना। अगर आपने आज फेअलन ऐलान विलायत अली न किया, इसका मतलब है कौलन हमेशा कहते थे, कौलन तो चला ही आ रहा था। अगर फेअलन आज बिल फेअल आपने प्रैक्टिकली मेरे हबीब अंजाम न दिया विलायत अली का ऐलान पब्लिक में, फमा बल्लगता रिसालता, फिर आपने रिसालत नहीं पहुंचाई। आपसे मैं सवाल करता हूं, नमाज रिसालत नहीं है, रोजा रिसालत नहीं है, हज रिसालत नहीं है जो करके आ रहे हैं, ज़कात रिसालत नहीं है, खुमुस रिसालत नहीं है, जिहाद इतनी जंगें लड़ ली, क्या वो सारी की सारी 86 जंगें वो रिसालत नहीं है? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, विलायत, बरात, एहतराम वालिदैन, कुरान पढ़ाना, जमात की नमाज कराना, जुमा पढ़ाना, ये क्या रिसालत नहीं है? वो तो सब पहुंचा चुके हैं। तो ये अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर अली की विलायत न पहुंचाई तो कुछ नहीं पहुंचाया। तो जुमला कहने दे, अगर अली की विलायत न हो तो न जुमा की हैसियत है, न जमात की हैसियत है, न तिलावत की हैसियत है, न सिला रहमी की हैसियत है, हर एक की हैसियत है विलायत अली की वजह से। बिस्मिल्लाह। अब इंशाअल्लाह आज मैं जो तैयारी करके आया हूं वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। अभी तो तज्ज़िये तरकीब पर मैं चाहता हूं आज मजलिस यहां खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट वक्त हो गया है। तो मैं यहां अर्ज कर दूं, वइल्लम तफल
फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। आप जो हज पे गए थे, ईमान से बताइए, आप हजरात जो हज पे गए हैं, क्या हज पर नऊज़ु बिल्लाह कोई शरारत करने जाता है? शराफत के लिए जाता है? गुनाह बख्शवाने के लिए जाता है? दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ फरमाए, हम सबको हज की तौफीक दे, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, जुमा और जमात की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान की तौफीक दे, सिला रहमी की तौफीक दे, भाई बहनों को आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफीक दे, ज़ौजो ज़ौजा को अली और बतूल के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, एहतराम वालिदैन की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए, पैकेज डील के तौर पर सारे दीन पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक दे। तो ये क्या जुमला है? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको बचाएगा लोगों के शर से। हज पे कोई शर के लिए थोड़ी जाता है, हज पे तो खैर के लिए बंदा जाता है। आपने नहीं सुना क्या? हज कर ले तो गुनाह ऐसे माफ है जैसे शिकम मादर से बाहर आए, ऐसे माफ हो जाते हैं। तो फिर ये क्या कह रहा है अल्लाह कि अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। तो मैं तालिब इल्म तो एक ही बात समझा हूं, अगर अली की विलायत ना हो तो हज भी शरारत बन जाती है। हज इबादत तब बनेगी जब अली की विलायत शामिल होगी। तन पे जामे एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है तवाफ नहीं। हमारा एक गांव का महताब था, महताब बुजुर्ग था, बूढ़ा बेचारा, पैसे जोड़ के, गरीब आदमी था, पैसे जोड़ के हज पे गया। वहां पर दूसरे जो हजरत साहब थे उनकी क़यादत में चला गया, था तो इधर का ही। उन्होंने कहा कि बाबे तौबा से जाना है, अगर बाबे तौबा से न गए तो हज रद्द कर दिया जाएगा। बेचारा ढूंढता ढूंढता काफिले के साथ बाबे तौबा पे पहुंचा। वहां देखा तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बाबे तौबा बंद था। सामने आप जानते हैं वहां, अब तो उन्होंने मिटा दिए हैं, सामने बाबे हैदर है, वो खुला था। उसने बरजस्ता फिलवदी शेर कहा, गम नहीं महताब को गर बाबे तौबा बंद है, इल्म के दर का कभी दर बंद होता ही नहीं। आली आली आखिरी जुमला आज का, मजलिस तमाम हो गई, बिस्मिल्लाह नाम, कल यहीं से आगे चलेंगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ये अजीब बात है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ताकीक अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। आप ईमान से बताएं, ये जो कन्वर्टेड लोग हैं इनको हिदायत हुई है कि नहीं? ये जितने भी रजी अल्लाह अन्हुम हैं पहले उधर थे या नहीं थे? मैं तो उनका एहतराम करता हूं, मैं उनकी तौकीर करता हूं, वो मोहतरम हैं, उन्होंने अपना मजहब छोड़ा, बड़ी मेहरबानी उनकी, रजी अल्लाह अन्हुम, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। तो काफिर तो थे ना पहले, काफिर थे ना भाई, पहले तो काफिर थे ना, बाद में मुसलमान हो गए, इसलिए हम उन्हें सलाम करते हैं कि आपकी मेहरबानी, आपने आबा इजाद का दीन छोड़ दिया। तो ये कैसे अल्लाह कह रहा है कि काफिर कौम को हिदायत नहीं करता? वो मुनकर खुदा थे, हिदायत हुई कि नहीं हुई? वो मुनकर रसूल थे, हिदायत हुई कि नहीं हुई? ये कौन सी कौम है जो गदीर से पैदा हो रही है? या अली, तारीख रकम हो गई। ये कौन सी कौम है कि जो गदीर से पैदा हो गई? तो मैं तो एक ही बात समझा हूं, काफिर हैं दो किस्म के, एक मुनकर खुदा और रसूल, एक मुनकर विलायत अली। मुनकर खुदा और रसूल को अल्लाह हिदायत करता है, मुनकर विलायत अली को हिदायत। बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. بسم اللہ جناب, آپ کا حسن نظر, حسن سماعت, حسن نظارت, بڑی مہربانی. میں شکر گزار ہوں. ظاہر ہے آپ نے یہ بھی مہربانی کرنی ہے, آپ نے ڈونیشن بھی دینا ہے, تبھی میں اگلے سال آؤں گا. ہمارے چیئرمین صاحب سید افتخار حسین شاہ صاحب کاظمی, اللہ انہیں صحت بھی دے, ان کا بھی یہ حکم ہے. اور سید امتیاز حسین الحاج جو ہمارے ہیں, الحاج سید امتیاز حسین کاظمی بابر شاہ صاحب کا بھی حکم ہے, ساری انتظامیہ کا, کہ ڈونیشن کرنا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں. دل کھول کے آپ نے, یہ غدیری اشرا تبھی چلے گا کہ آپ دل کھول کے انشاءاللہ ڈونیشن بھی دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد, کتنا خوبصورت امام بارگاہ آپ نے بنایا ہے, اور ماشاءاللہ حال بھر چکے ہیں. اللہ میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو زندہ و سلامت رکھے, اور دربار حسین علیہ السلام سے کسی کو خالی نہ پلٹائے. بس مجلس ختم ہو گئی. آج طویل زحمت نہیں دینی. آج ہم, پتہ ہے نا, پہلی محرم کو ہم حسین غریب کی تیاری پڑھتے ہیں. میرے اساتذہ, مجتہدین, مراجع جب 28 رجب ہوتی تو بڑی مجالس کا انعقاد کرتے اور فرماتے تھے ھذا الیوم لیس اقل من عاشورا, ان روز کمتر از عاشور نیست. امام حسین کا سفر جس دن ہوا وہ کہتے تھے عاشور سے کم نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. حسین ابن علی کو بلایا گیا, مطالبہ بیعت کے لیے بلایا گیا. حسین ابن علی نے طویل خطبہ دیا, چند اقتباسات جلدی جلدی. ایھا الامیر انت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ ومہبط الوحی بھی ہے. اے امیر, تو جانتا ہے ہم نبوت کے اہل بیت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, ہم فرشتوں کا ایئرپورٹ ہیں, ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے, ہم مجسمہ رحمت الہی ہیں. بنا فتح اللہ و بنا یختم, ہمارے ذریعے اللہ نے آغاز کائنات کیا, ہمارے قائم کے ذریعے انجام کون و مکان ہوگا. وَيَزِيدُ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ مُتَجَاهِرٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَمَرَةِ قاتل النفس المحترمت و لاعب بالکلاب والقردہ. اور جس کی بیعت کا تم ہم سے سوال کر رہے ہو وہ تو علل اعلان متجاہر بالفسق ہے. اس نے تو فسق و فجور سے حیا کے پردے چاک کر دیے. وہ شارب الخمر ہے, قاتل نفس محترمہ ہے, نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے. وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا, اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سلام ہو میرے مولا, آپ نے آدم سے لے کے علی تک ہر معصوم کا مذہب ایک جملے میں بتا دیا. سبحان اللہ کہہ کے گئے تھے. 18 جوانان بنی ہاشم کھڑے تھے تلواریں سونتے ہوئے, اور ان کی سربراہی میں ام البنین کا لال کھڑا تھا. یہ کہہ کے گئے تھے اگر صدائے اللہ اکبر بلند ہو جائے تو جلدی اندر آ جانا, سمجھنا خیر نہیں. جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی, ابو الفضل نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. یہ وہ وقت تھا جب مروان ملعون ولید سے کہہ رہا تھا اضربوا کا اقتل ہو, حسین کو ابھی قتل کر دے, جانے نہ دے.
ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یبن الزرقا اتقتلنی، اے شرمسار ماں کے بیٹے، تو فاطمہ کے بیٹے کو قتل کرے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس ابو الفضل آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، بھائی ابھی نہیں۔ سمجھ کے روئیے گا، بھائی ابھی نہیں۔ میں کہتا ہوں فرمایا تو تھا ابھی نہیں، بل گیا کبھی نہیں۔ یا زہرا، اللہ اکبر۔ فرجع الحسین، حسین ابن علی پلٹے، وَأَحَسَّ عَلَى الْبَابِ، دروازے پہ آئے تو محسوس کیا دروازہ بھاری ہے۔ مَنْ وَرَاءَ الْبَابِ، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ زینب عالیہ کی حزین آواز آئی، بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں آپ کی بہنیں سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہیں، بارگاہ ایزدی میں درخواست کر رہی ہے، بار الہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی، یا اللہ ہمارے بھائی کی خیر ہو۔ کہا بھیا، نانی ام سلمہ نے بلایا، حاضر ہوئے، بی بی رو رہی تھی۔ ماذا یبکی کہ یا جدتا، نانی اماں کس شے نے رلایا؟ بیٹا میں نے سنا ہے کہ آپ ملک عراق جا رہے ہیں۔ ہاں میں ملک عراق جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فصاحت صیحتن، اضافہ ہوا رونے میں۔ نانی اماں زیادہ اضافہ کیوں ہوا؟ کہا بیٹا تمہارے نانا کہتے تھے لما یذهب الحسین الى العراق لم یرجع حیا۔ ام سلمہ جب میرا حسین عراق چلا گیا سمجھنا پھر واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا ممکن ہے کہ ڈیلے کر دو، ملتوی کر دو اپنا سفر۔ کہا نانی اماں مجبوری ہے، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کا دین نہیں بچتا جب تک میری گردن پہ خنجر نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی چاہتے تھے دین بچے، تبھی تو حسین خود دین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے سنا ہے بیٹے آپ اہل بیت عصمت طہارت کی مخدرات کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، ان کو تو میرے پاس چھوڑ دے۔ کہا نانی اماں ان کی بھی ایک مجبوری ہے، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اگر زینب کی چادر کا سائبان نہ ملے نانا کا دین نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اجرکم علی الزہرا، سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو کتنی مقبول مجلس ہے یہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہمارے ایک عزیز بیمار ہیں، ابھی نقوی صاحب نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ جتنے بھی علیل ہیں ہماری کمیونٹی میں، بزرگ بہنیں بھائی، اللہ سب کو شفا کامل عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، آپ کے گھر آباد و شاد رہے، آپ کے بچے زندہ و سلامت رہیں، آپ کے گھر ہنستے بستے رہیں۔ آج فاطمہ کا گھر اجڑنے جا رہا، آج تیاری ہے نا حسین ابن علی کی۔ عجب جملہ ہے روایت کا، میں نے خود سے جملہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ چیخ ماری ام سلمہ نے۔ 28 رجب سے پہلے آل محمد کی بیویوں میں چیخ مارنے کا رواج نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ چیخ ہے، پہلی چیخ ہے۔ ماذا یبکی کہ یا جدہ تھا، نانی اماں آپ زیادہ کیوں روئی؟ بی بی روتے ہوئے کہتی ہے مجھے ایک وقت یاد آ گیا، حسین تیرا بچپنا یاد آ گیا۔ ایک روز تیرے نانا پہ وہی آ رہی تھی، تیرے نانا میرے حجرے میں تھے، مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج کوئی بھی آئے میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ تمہارے پاپا آئے میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی میں نے پلٹا دیا، تمہارے بھائی حسن آئے میں نے پلٹا دیا۔ جب تم دیواروں کو پکڑ کے آئے میں نے تمہارے کندھوں سے پکڑ کے پلٹانا چاہا، تمہارا نانا نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی، کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے نہیں تھا۔ سبحان اللہ،
ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے نہیں تھا، بس قافلہ تیار ہوا، بی بی زینب اپنے گھر میں آئیں اور زمین پہ بیٹھ گئیں۔ ایسی روایت میں نے دیکھی ہے، جلست علی التراب، زینب الکبریٰ اپنے گھر میں آ کر مٹی پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی عبداللہ آئے، عبداللہ نے کہا بی بی آج تک مٹی پہ نہیں بیٹھی، بو تراب کی بیٹی، آج خیر تو ہے؟ بی بی کہتے پہلے میں مالکن بن کے آتی تھی، آج میں سوالی بن کے آئی ہوں، مجھے خالی نہ پلٹانا، میرا بھائی عراق جا رہا ہے، مجھے روکنا نہیں۔ کہ میری مجا، میرے چچا، میرے مولا، میرے امام عقد میں شرط رکھ کے گئے تھے، عبداللہ جب میری زینب حسین کے ساتھ عراق جانا چاہ تم روکو گے نہیں؟ کہ اندر جاؤ، میں رئیس عرب ہوں، زینب لمبا سفر ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہو، قافلہ بڑا ہے، کچھ جواہر لے لو، کچھ درہم و دینار لے لو، میں رئیس عرب ہوں۔ بڑی دیر لگ گئی، زینب کو دیر لگ گئی۔ عبداللہ نے سمجھا قافلہ بڑا ہے، بہت زیادہ درہم و دینار علی کی بیٹی اکٹھی کر رہی ہے۔ جب نکلی ہاتھ میں ایک چادر تھی، کہا عبداللہ تیرے سارے ترکے سے اپنی اماں کی ایک چادر لے کے جا، دعا کرنا یہ بچ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، ان آنکھوں پہ اللہ رحم کرے۔ سبحان اللہ، کیا شور گریا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، پہلی مجلس ہے یہ، ماشاءاللہ۔ عزیزوں بزرگوں، مجلس تو ہو چکی، مگر میں چاہتا ہوں دو روایتیں اور چھوٹی چھوٹی مکمل کر دوں۔ جب قافلہ چلا تو گھر کا راوی روایت کرتا ہے، جب بھی کوئی بی بی آتی، ایک جوان آگے بڑھتا، دو جوان آگے بڑھتے، سوار کر دیتے محمل میں، کنیزوں کے جھرمٹ میں۔ اب ایک ایسی بی بی آئی کہ حسین سے کرسی چھوٹ گئی، غازی سے پہرا چھوٹ گیا، سمجھ سکتے ہیں؟ اکبر و قاسم سے معاونت ابو الفضل چھوٹ گئی۔ غازی نے زانو تہ کیا، حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا، بسم اللہ کہہ کے محمل میں سوار کیا۔ ذرا پوچھے یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جو 11 محرم کو غازی کی طرف، غازی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ ارکبنا ونحن بین اعدائنا۔ اے بھائی تو نے سوار کیا تھا جب مدینہ سے نکلے تھے، وہاں بھائی کے قاتل نہ تھے، بہنیں غریب ہو گئی، ماں تنے اسے